برائے خوشنودی امام حسن مجتبی علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابني هذا سيد. درود بھیجو محمد اور آل محمد. اب تمام مومنین اور مومنات کو یہ بہت بڑی عید، عید سعید، عید ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اللہم صلی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ اس قسم کی عیدیں آپ کی اور میری زندگی میں بہت ساری اور آ جائیں انشاءاللہ. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو امام حسن مجتبی علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی معرفت اور زیادہ عطا کرے. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں چاردہ معصومین علیہ السلام کی محبت اور زیادہ عطا کرے اور چاردہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بروز قیامت ہم کو چاردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے. درود بھیجو محمد اور آل محمد. بعض اوقات دعا آخر میں کی جاتی ہے اور بعض اوقات شروع میں بھی کی جاتی ہے، لذا دعا کے لیے وقت تو معین نہیں ہے لیکن اس کے آداب ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعا کرنی ہو، دعا مانگنی ہو، تو ضرور پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجا کرو اور آخر میں پھر، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات قبول کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ابتدا کی صلوات سے وہ قبول، انتہا کی صلوات پر وہ بھی قبول، اور درمیان میں جو کچھ آپ نے مانگا وہ قبول نہ ہو، وہ رد ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لذا آداب دعا میں سے ہے کہ ابتدا دعا میں صلوات اور آخر میں صلوات. لذا ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیں. اللہم صلی اللہ. اور تقریر کے شروع میں دعائی کلمات کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، شاید کسی کے پاس ہوگی، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تقریر کے شروع میں ہی کچھ مانگ لوں. عید کا دن ہے، عیدی مانگ لوں اور آخر میں پھر انشاءاللہ مانگیں گے. ہمارا کام ہے در اہل البیت سے مانگنا. یہی وہ دروازہ ہے جو کریموں کا دروازہ ہے. عربی میں لفظ کریم معمولی لفظ نہیں ہے. اردو میں شاید ہم کریم استعمال کریں اور اس کے معنی وہ نہ لیں، لیکن عرب میں جو کریم لفظ ہے اس کے بہت بڑے معنی ہیں. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سخی، جواد، جود اس میں ہو. اور آج جس شخصیت کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں اس کے بھی القاب میں سے اور
ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کریم اہل البیت. کریم اہل البیت یعنی اہل البیت کا کریم، اہل البیت کا سخی، اہل البیت کا جواد. تو یہ ان کا لقب، اسی لقب سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی شان ہے اس امام کی، جس کا جشن ولادت ہم یہاں پہ منا رہے ہیں. آپ نے شعراء حضرات کو سنا، ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بس میری تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، مقدمہ ختم ہو تو میں فوراً اپنے مطلب پر آ جاؤں. یہ جو شعراء ہوتے ہیں اور جو مداح ہوتے ہیں، جو مدح کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی ویلیو ہے. ہمیں ان کی قدر اس طرح نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ان کی بہت قدر ہوتی ہے. یہ فضائل بیان کرتے ہیں اہل البیت علیہ السلام کے، اور ہم کو خوش کرتے ہیں جب ہم اہل البیت علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرے اور دوسرا سنے، پڑھنے والے کے لیے نیکیاں، سننے والے کے لیے نیکیاں. بعض لوگ ہیں جو نہیں سن سکتے، بعض لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، تو وہ کتاب لے کر پڑھیں، امیر المومنین کی کوئی ایک خوبی پڑھیں. اور جو پڑھ نہیں سکتا، ان پڑھ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، اسکول نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، نہیں پڑھ سکتا، تو وہ سنیں. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ لکھے. تو جو لکھے گا ایک فضیلت امیر المومنین کی، اس کو اس کا اجر، جو سنے گا اس کے لیے اجر، جو پڑھے گا اس کے لیے اجر. اور جو اہل البیت علیہ السلام کی شان میں ایک بیت کہے گا، جنت میں اس کو بیت ملے گا. بیت شعری بیت ہوتا ہے، اور عربی بیت گھر کو کہتے ہیں. وَلِكُلِّ بَيْتٍ بَيْتٌ، ہر بیت کے عوض ایک گھر. بس خلوص کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مومنین میں وہ خلوص ہے. درود بھیجیں محمد اور آل محمد. یہ پہلی خوشی ہے علی کے گھرانے میں، امیر المومنین کے گھرانے میں، جناب سیدہ کے گھرانے میں. 15 رمضان 3 ہجری، مدینہ منورہ، امیر المومنین کے گھر میں کریم اہل البیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور کے پاس اس مولود کو لایا گیا. حضور بہت خوش. آپ نے دائیں کان میں آذان کہی، بائیں میں اقامہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی مبارک زبان اس بچے کے دہن میں دے دی، اور بچے نے فوراً رسالت کی زبان لی اور اس کو چوسنا شروع کر دیا. یعنی امام حسن مجتبی وہ شخصیت کہ جس کی پہلی غذا زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نامگزاری کی بات آئی تو کہا کہ رسول خدا پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، رسول خدا اس بچے کا نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں جبرائیل اور پروردگار عالم پر سبقت نہیں کر سکتا، میں انتظار کروں گا جبرائیل امین کا کہ وہی آئے اور جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس حساب سے اس نومولود کی نامگزاری ہو، میرے اس بچے کی نامگزاری. لذا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. سلام کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بچے کا نام جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور بھائی جناب ہارون کے بڑے بیٹے پر رکھیں. اور بڑے بیٹے کا نام، حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، لذا اس بچے کا نام بھی حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پر. آپ فرماتے ہیں کہ
یا جبرائیل، حضرت ہارون کی زبان عبرانی تھی اور میری زبان عربی ہے، شبر کے معنی بتائیں اور عربی زبان میں جو شبر کے لیے لفظ ہے وہ بتا دیں تاکہ ہم وہ نام رکھیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی اور ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اور اس کا ترجمہ عربی زبان میں حسن ہے، لذا آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں۔ درود بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ حضرت نے 7ویں دن عقیقہ کرایا اور یہ بھی ایک سنت بن گیا۔ اس کے بعد سے لوگ عقیقہ کراتے ہیں۔ عقیقہ واجب نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ آپ نے یہ سنت سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے شروع کی، عقیقہ کرایا، ان کے سر کے بال اتارے، وزن کیے اور اس مقدار میں چاندی فقراء میں تقسیم کر دی۔ یہ سنت وہاں سے چلی اور آج تک یہ سنت چل رہی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ حضرت نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا، اور یہ شروع ہوا امام حسن علیہ السلام سے۔ اور وہ جو لوگ طعنے دیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول خدا ابتر ہیں اور مقطوع النسل ہیں، آپ کی نسل منقطع ہے اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے سورہ کوثر کی عملی تفسیر سامنے آ گئی۔ اللہم صلی اللہ۔ اب اس کے بعد کسی نے جناب رسالت مآب کو ابتر کا یا مقطوع النسل کا طعنہ نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سے رسول کی اولاد اور ان کی نسل وہ آگے بڑھی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نسل آگے بڑھی، امام حسین علیہ السلام سے نسل آگے بڑھی، لذا سورہ کوثر کی عملی تفسیر اسی دن 15 رمضان 3 ہجری کو مدینے میں لوگوں کے سامنے آئی۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے اور جو ہدایت کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام، اس حوالے سے تمام ائمہ کے درجات ہیں، تمام ائمہ نے اپنے کار امامت کو انجام دیا، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے متعلق اتنا ذکر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بنی امیہ کی کارستانیاں اور کوشش یہ کہ لوگوں کے اذہان میں امام علیہ السلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، کبھی شادیوں کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور کبھی صلح کی بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ مسائل اب واضح ہیں۔ ہمارے شعراء بھی اپنے کلام میں اسی صلح کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کل میں نے اس سلسلے میں مختصراً بتایا تھا، لیکن بعض احباب کی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق زیادہ پڑھا جائے، زیادہ بیان ہو، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ صلح کے حوالے سے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، لوگ جو کمپیئر کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، یہ کمپیریزن درست نہیں ہے۔ کمپیریزن عام لوگوں میں ہوتی ہے، معصومین میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے، جبکہ معصومین علیہ السلام کا علم لدنی ہے اور ان کے عمل میں تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ صلح کرتے، اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہ جنگ کرتے، لذا وہ حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ اور علم امامت، امام علیہ السلام نے خود یہ مسئلہ کئی جگہوں پہ واضح کیا، کیونکہ اس وقت بھی لوگوں کے سامنے بات واضح نہیں تھی۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام جا رہے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی نے سلام کیا
اور اس کے بعد فوراً توہین کر دی. سلام میں بھی توہین تھا. کہتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، السلام علیکہ یا مذل المسلمین، آپ پر سلامتی ہو. اب سلام بھی جو ہے بعض اوقات دعا کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات لوگ اس کو مسخرے کے طور پہ کرتے ہیں. سلام ہو آپ پر اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. امام علیہ السلام رک گئے، کہا تو نے کیا کہا؟ میں مذل المسلمین ہوں، میں نے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے، میں نے تو مسلمانوں کی جان بچائی ہے، میں نے تو مسلمانوں کو عزت دی ہے، میں مذل المسلمین نہیں ہوں. یہ حالات تھے کہ امام حسن علیہ السلام، اب میں مصائب تو نہیں پڑھتا کیونکہ آج تو عید کا دن ہے، انشاءاللہ ہم جشن منا رہے ہیں، لیکن تھوڑے تاریخ کے ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ امام علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے اور کلیئر ہو جائے. ایسے حالات تھے جنگ کے علاوہ کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی قمیص کے نیچے، اپنے پیراہن کے نیچے ذرہ پہنی شروع کر دی. ذرہ کتنی سنگین ہوتی ہے، یعنی آئرن کوٹ، کتنا اس کا وزن ہوتا ہے، کئی کلو کا وزن ہوتا ہے. اور جنگ میں بھی جو لوگ ذرہ پہنتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. کہتے ہیں کہ کسی جنگ میں حضرت نے ذرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ پر بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، وزن جب کندھوں پر پڑتا ہے اور بدن پر پڑتا ہے تو آپ کافی مشکل میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ذرہ آپ اتار دیں، ذرہ اتار دیجئے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس ذرہ کی جگہ آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں، وہ بھی ذرہ کا کام دیتی ہے. لذا دعائے جوشن کبیر پڑھ کر آپ میدان میں جائیں، اس ذرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت دیکھیں کہ جنگ کے بغیر، جنگ کے علاوہ بھی قمیص کے نیچے ذرہ، کیونکہ اس لعین نے، امیر شام نے اتنے جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، رشوتیں دے کر لوگوں کو. میں نے اتنا مکار شخص تاریخ میں نہیں دیکھا جتنا امیر شام تھا، اور اس کی کارستانیاں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر جو اس کو اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں. اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں تھا، کوئی ایک کام ٹھیک نہیں اس کا نہیں تھا. سیاہ ستہ میں سے ایک نسائی ہیں، اسے کسی نے کہا بھئی تم نے جو ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں سب سے حدیثیں لکھی ہیں، لیکن معاویہ کے متعلق تم نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی، نہ اس کے فضائل، نہ اس کے متعلق، نہ اس کے متعلق، نہ اس کے بارے میں. کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی اور ڈھونڈا، ادھر ادھر فلاں جگہ اساتذہ کے پاس گیا کہ مجھے ایک سنگل حدیث معاویہ کی فضیلت میں ملے، ایک سنگل حدیث. مگر مجھے صرف ایک حدیث ملی. اب پتہ نہیں وہ اس کے فضائل میں ہیں یا اس کی مذمت میں ہیں. اگر اجازت ہو تو وہ میں اپنی کتاب میں لکھ لوں گا، مجھے اعتراض نہیں ہے. کہتے کون سی حدیث؟ کہتے وہ حدیث جب رسول خدا کچھ لکھنا چاہتے تھے اور اس نے کسی سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ تاکہ وہ ایک تحریر لکھ دے. معاویہ کھانا کھا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ابھی میں نہیں آ سکتا، کھانا کھا رہا ہوں. کچھ وقت گزرا، حضرت نے پھر ایک آدمی کو بھیجا. قرآن کہتے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز رسول دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول منع کرے اسے منع ہو جاؤ. رسول بلا رہے ہیں کہ آؤ ایک نوشتہ لکھو، ایک تحریر لکھو. دوسری مرتبہ کہتے نہیں میں مصروف ہوں، کھانا کھا رہا ہوں. تیسری مرتبہ پھر حضرت نے بھیجا کہ بھائی آ جاؤ یہ کام کرو. تیسری مرتبہ پھر اس نے انکار کر دیا. اب جب تیسری مرتبہ انکار کیا تو رسول خدا نے اس کو بددعا دی، کہا معاویہ تو کھاتا رہے گا مگر تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ ملعون کھاتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے آستینوں سے جو ہے وہ شوربہ ٹپکتا تھا، گندگی کی حد، اور وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. نسائی کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو یہ حدیث میں اپنی کتاب میں شامل کر لوں. درود بھیجو محمد اور آل محمد. اسی ملعون نے ایک جاسوس سے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام پر حملہ کرو، اور اس ملعون نے معاویہ کے کہنے پر امام حسن مجتبی علیہ السلام پر حملہ کیا اور آپ کی ران پر وار کیا، اور وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ امام علیہ السلام کی ہڈی تک وہ پہنچا.
امام علیہ السلام کو مدائن جانا پڑا اور وہاں اپنا علاج کرانا پڑا، اور کئی دنوں کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہوا۔ یہ حالات تھے۔ ایسے حالات میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، میں نے تو تمہیں نجات دلائی ہے، میں نے تو تمہیں نجات دے کر تمہاری جان بچائی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مذل المسلمین۔ جب آپ نے صلح لکھی اور آپ کوفے سے مدینے روانہ ہوئے تو راستے میں معاویہ کا ایک فرستادہ آیا، ایمبیسڈر آیا، اور کہتا ہے کہ یا حسن ابھی آپ مدینے نہ جائیں کیونکہ خوارج نے پھر سر اٹھا لیا ہے، تو آپ یہیں سے جو ہیں اپنا لشکر لے کر خوارج کے ساتھ جنگ کریں۔ امام علیہ السلام نے ایمبیسڈر سے کہا کہ جا کے معاویہ کو کہو کہ میں نے مسلمانوں کی مصلحت کے لیے صلح کی ہے، اگر مجھے مسلمانوں سے لڑنا تھا تو اے معاویہ سب سے پہلے میں تجھے قتل کرتا، تیرے ساتھ لڑائی کرتا۔ اگر مجھے خوارج کی طرف جانا ہے، ان سے لڑنا ہے، تو میں سب سے پہلے، تو سب سے بڑا خارجی ہے، سب سے پہلے میں تجھے قتل کرتا۔ لوگ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ جن چیزوں پر صلح کی وہ کیا تھیں۔ آپ ذرا غور کریں، تمام کتابوں میں یہ شرائط لکھی ہیں، آپ ذرا شرائط کو دیکھیں۔ مثلا پہلی شرط تھی صلح کی، پہلی شرط، پہلی شک کہ معاویہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا، اور اس بغیرت نے بھی جو ہے دستخط کر دیا، یعنی وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط لکھی ہے تو میں اس پہ جو ہے دستخط کر کے وہ مان رہا ہے کہ میں قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، اب اس کے بعد کروں گا۔ یہی معنی ہے نا؟ اگر آپ کچھ اور معنی سمجھتے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو چیز میں نے اخذ کی ہے پہلی شرط کا تو یہی معنی۔ اچھا، دوسری شرط، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، یہ بھی شرط تھی۔ شرطیں تو دیکھیں کیسی شرطیں ہیں، الہی شرطیں ہیں۔ تیسری شرط، مسلمانوں کی جان اور مال کو تعرض نہیں ہوگا، بالخصوص اہل البیت علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت ہوگی، ان پر حملے نہیں ہوں گے۔ چوتھی شرط، امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کا سلسلہ بند ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس پر معاویہ نے تھوڑا تأمل کیا اور کہا کہ یہ تو میں نہیں لکھوں گا، بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا میں کر سکتا ہوں کہ جب حسن نہیں ہوں گے تو اس وقت ہم سب و شتم نہیں کریں گے۔ اتنی ضلالت، یہ اس قسم کا شخص ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کی جو شرط تھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہا کہ ہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب حسن نہ ہو، حسین نہ ہو، تو ان کے سامنے ہم سب و شتم نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اور انتقامی کارروائی نہیں ہوگی کہ یہاں جو ہے ہم صلح کر لیں اور جو ہے یہ معاویہ اپنی انتقامی کارروائی، جس طرح بحرین میں ہو رہا ہے۔ بحرین میں لوگوں نے حکومت کے خلاف جلوس نکالا، اب وہ جلوس کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے آ کر زور زبردستی سے ان کو منتشر کر دی، اب انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اب جو مسائل ہیں بحرین میں اتنے زیادہ سنگین ہیں، وہ جب جلوس نکلا تھا 14 فروری، اس کے بعد تو اب حالات اسے کئی خراب تر ہیں، کیونکہ سب انتقامی کارروائیاں۔ بعض لوگ کہ جن کے پاس بحرین کی سٹیزن شپ ہے، وہ سٹیزن شپ لے رہے ہیں، ان سے چھینی جا رہی ہے، پاسپورٹ چھینے جا رہے ہیں کہ ہم تم کو جو ہے سٹیزن شپ نہیں دیتے۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کی سٹیزن شپ لے لیں، بحرین میں یہ ہو رہا ہے، انتقامی کارروائی۔ امام حسن علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور شیعان امیر المومنین پر انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور اس نے اس پر دستخط کر دیے۔ عزیزان گرامی، غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ صلح نامہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مجرم سے اقبال جرم کرانا تھا۔
मुजरिम कभी नहीं कहता कि मैं मुजरिम हूं, कभी नहीं कहता, लेकिन जब वो एक मरतबा इकरार कर ले कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो फैसला हो जाता है, सब कुछ खत्म होता है। ये इबारत उखरा मुआविया अपने जुर्मों का इकरार कर रहा है। मुआविया जो है वो इंतहाई गिरा हुआ शख्स था और उसके करतूत जो थे, लेकिन उसमें एक चालाकी ये थी कि वो खुलम खुला गुनाह नहीं करता था, या खुलम खुला भी करता था लेकिन जाहिर नहीं होने देता था। इसके मुकाबले में जो यजीद था वो खुलम खुला पब्लिक में, यानी उसको परवाह नहीं थी, किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो ये एक फ़र्क है दोनों में और बाकी लोगों में भी। तो लिहाजा जब एक हमारे जाकिर से किसी ने पूछा कि आप शियों का मुआविया के मुतालिक क्या ख्याल है, मुआविया आपके नज़दीक, शियों के नज़दीक कैसा है? यजीद तो सबके नज़दीक सबको पता है कि वो कैसा है, सब जानते हैं, दोस्त दुश्मन सब यजीद को जानते हैं। मुआविया के मुतालिक आप लोग क्या कहते हैं, शिया क्या कहते हैं? जाकिर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं कि हमारे नज़दीक मुआविया यजीद का भी बाप था, यजीद का भी बाप था, यजीद से 2 उंगलियां आगे था, 2 हाथ आगे था, 2 कदम आगे था, लेकिन कभी कभार वो जाहिर नहीं होने देता था। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मजलूमियत यही है कि यजीद जैसे शख्स के साथ उसका पाला पड़ा, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को निजात दिलाई सुलहनामे पे दस्तखत करके, और वो भी हजरत पहले कह चुके थे कि मेरा एक नवासा सुलह करेगा और एक नवासा जंग करेगा। लिहाजा जो कुछ भी हुआ इल्म इमामत पर हुआ। मासूम के फेल को हम चैलेंज नहीं कर सकते, मासूम का फेल हमारे लिए हुज्जत है, क्योंकि मासूम मिन जानिब अल्लाह होता है, मनसूस मिन अल्लाह होता है। दरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो बहुत सी चीज़ें बड़ी जा सकती हैं, कहीं जा सकती हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा इमाम दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम लेते हैं तो हमारे जहन में हुस्न आ जाता है, एक हसीन चेहरा सामने आ जाता है और एक करीम चेहरा सामने आ जाता है। करम, करीम, और कैसा करम। एक मरतबा यही लाइन हाकिम शाम, बस आखिरी बात क्या है कि ख़त्म करूं, ये मदीना आया, रहता था शाम में, लेकिन जब ये हज के लिए आते थे तो फिर मक्के में हज अंजाम दे के मदीना भी आ जाते थे, ये देखने के लिए कि सब जो हैं लोगों पर ज़बरदस्ती जो धौंस और वो जो लगाया हुआ था सब उसको देखने के लिए, और ज़ाहिर ये करते थे कि हम रसूल की कब्र की ज़ियारत के लिए आए, क्योंकि रसूल की कब्र वो मदीने में। ये जब मदीना आया तो गवर्नर था, मदीने का गवर्नर और दीगर अशराफ मिलने के लिए आए। क्यों? वही हाकिम आया है। बाज़ लोग दुनियावी एतबार से भी इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जब बड़ा आदमी आए तो उससे मिला जाए, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं गए। मुआविया के जैसे सीने पर सांप लौट रहा था, वो बार बार गवर्नर से कहते हैं हसन कहाँ है, हसन क्यों नहीं आता? कहा हुजूर मैंने तो उनको कहला भेजा है कि आप आए हुए हैं तो वो मिलने के लिए आ जाए। कहते नहीं, दूसरा पैगाम भेजो और हसन को लेकर आओ। खुलासा आइमा भी जानते थे कि ये जो हैं क्या करना है, जोर ज़बरदस्ती वाली बात भी होती है। लिज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, सलाम करके आप एक जगह पर बैठ गए। मुआविया बड़ा खुश हुआ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मुझसे मिलने के लिए सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। और ये जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, अर्ज़ की, इसमें देखें 3 अल्फाज हैं, इब्नी हाजा सैयद, 3 मुख्तसर अल्फाज। इब्नी यानी मेरा बेटा, मेरा बेटा, इब्नी हाजा ये जो मेरा बेटा है, सैयद ये सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है। कितनी बड़ी बात है। और वो भी जानता है, वो लईन भी जानता है कि ये सरदार है। लिजा फख्र के लिए लोगों से कि देखो मुझसे इतनी बड़ी शख्सियत मिलने के लिए आई। इमाम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर बैठे और फिर जाने के लिए खड़े हुए। मुआविया ने कहा, जो उसके लोग थे वहाँ काम करते थे, कि अब तक जितने भी लोग आए और तुमने जितना माल भी उनको दिया
اس کے برابر کا مال صرف اور صرف حسن کو دو. جو تحفے ہم نے ابھی صبح سے لے کر دوپہر تک جتنے بھی تحفے لوگوں کے دیے، ان سب جتنے تحفے صرف اور صرف حسن. امام علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا اور آپ جو ہیں وہ آگے چلے. جو اس کے مزدور تھے انہوں نے فوراً تحفے تحائف جمع کیے اور امام علیہ السلام کے سامنے باہر. اب جب امام علیہ السلام دربار سے باہر جا رہے ہیں تو دروازے پہ ایک معاویہ کا غلام کھڑا تھا. اس نے دیکھا امام علیہ السلام کا نورانی چہرہ، متاثر ہوا اور فوراً امام علیہ السلام کی جوتے سیدھے کر دیے احترام کے لیے. معاویہ کے غلام نے امام حسن علیہ السلام کی جوتے سیدھے کیے. امام علیہ السلام نے نالین مبارک پہنے اور اس مال کی طرف اشارہ کیا جو معاویہ نے اس کو دیا تھا. کہا کہ اے غلام، تو نے ہماری خدمت کی، ہم بھی تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ سارا مال تیرا، یہ سارا مال ہم تجھ کو بخشتے ہیں، یہ تیرا ہو گیا. میں کہوں گا مولا آپ نے معاویہ کے غلام کو اتنا مال دے دیا، اپنے غلاموں کو کتنا دیں گے؟ معاویہ کا غلام جس نے جوتے سیدھے کیے اس کو اتنا. اور ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ امام علیہ السلام سب کو درس دے رہے ہیں، معاویہ کو بھی بتا رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ معاویہ اور اس کا مال جو ہے اس کی عزت میرے نزدیک جوتوں کے برابر ہے. جو شخص میری جوتے سیدھے کرے میں اس کو معاویہ کا سارا مال دیتا ہوں. تو معاویہ اور اس کی حکومت اور اس کے مال میرے نزدیک جوتوں کے برابر ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، عید کا دن ہے، لذا ہمیں عیدی چاہیے. پروردگار عالم سے عیدی مانگتے ہیں. بار الہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن، ولادت کا دن، عید سعید کا دن. بار الہ ہماری عیدی یہ قرار فرما کہ ہم میں سے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت شفائے کامل عطا فرما. بار الہ ہماری عیدی یہ قرار فرما کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور بار الہ ہماری عیدی اس عید سعید کے موقع پہ یہ قرار فرما کہ ہمارے اعمال اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم کو امام حسن علیہ السلام کے قبر کی زیارت نصیب فرما. اور بار الہ ہم کو بروز قیامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے مرحوم مرزا عباس، سیدہ عزت فاطمہ، سیدہ عزت فاطمہ، کلثوم سلطانہ، اور مرزا اکبر علی خان، سغرا بیگم، عمران حسین، سکینہ بیگم، اور میر سعادت علی، اور سید حسن عسکری، اور جن کی طرف سے آج کی یہ افطاری ہے ان کے مرحومین، تمام مرحومین اور حاضرین کے مرحومین، اور فرد موسی صاحب کے مرحومین، میرے مرحومین، ان سب کی سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات.